کبھی کبھی زندگی اور موت کا فاصلہ صرف ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور کبھی ایک باپ کی نصیحت انسان کی پوری تقدیر بدل دیتی ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے مشکل وقت میں عقل، صبر اور محبت کو چنا، اور اسی وجہ سے نہ وہ صرف زندہ رہا بلکہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جہاں ایک ظالم سخت دل بادشاہ حکمران رہتا تھا۔ وہ طاقتور تھا مگر بے رحم۔ اسے بوڑھے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ بزرگ لوگ کمزور، بیکار اور بوجھ ہوتے ہیں۔ ایک دن اس نے دربار میں اعلان کیا، ملک کے تمام بوڑھے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی سلطنت پر خوف کی ایک سیاہ چادر پھیل گئی۔ گھر گھر رونا، ہر طرف چیخیں۔ بیٹے باپ سے جدا ہو رہے تھے، بیٹیاں ماؤں کے گلے لگ کر رو رہی تھیں۔ اسی سلطنت میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ ایک عام آدمی تھا مگر دل سے بے حد نرم۔ اس کا باپ بوڑھا تھا، کمزور ہاتھ، لرزتی آواز، لیکن آنکھوں میں تجربے کی روشنی تھی۔ نوجوان اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ جب سپاہیوں نے حکم سنایا، نوجوان کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ اپنے باپ کو قتل ہونے نہ دیکھ سکا۔ رات کی تاریکی میں اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گھر کے نیچے ایک خفیہ کمرہ بنایا اور اپنے باپ کو وہاں چھپا دیا۔ دن گزر گئے، سپاہی آتے، تلاشی لیتے، مگر انہیں کوئی بوڑھا نہ ملا۔ نوجوان ہر لمحہ ڈر میں گزارتا، لیکن دل کو سکون تھا، میرا باپ زندہ ہے۔ لیکن سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ کسی نے بادشاہ کو خبر دے دی۔ نوجوان کو فوراً دربار میں طلب کیا گیا۔ دربار لگا، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کو غور سے دیکھا اور کہا، کل صبح میرے پاس آنا، لیکن نہ پیدل آنا نہ سواری پر۔ یہ سن کر نوجوان کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ کیسا حکم تھا؟ وہ پریشان الجھا ہوا گھر واپس آیا۔ باپ کو سب کچھ بتایا۔ بوڑھا باپ مسکرایا جیسے اسے پہلے ہی معلوم ہو۔ اس نے نرمی سے کہا، بیٹا فکر نہ کرو، ایک بڑی لاٹھی لے آؤ، اس پر ٹیک لگا کر جانا۔ نہ تم مکمل پیدل ہوگے نہ مکمل سوار۔ نوجوان حیران بھی ہوا اور مطمئن بھی۔ صبح ہوئی، نوجوان دربار میں داخل ہوا، لاٹھی پر ٹیک لگائی۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس نے ایسا جواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، لیکن آزمائش ختم نہ ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، کل پھر آنا، لیکن نہ جوتے پہن کر آنا، نہ ننگے پاؤں۔ نوجوان پھر پریشان ہو گیا۔ اسی پریشانی حالت میں گھر واپس آیا۔ پھر اپنے باپ کو یہ بات بتائی۔ باپ نے سکون سے کہا، جوتے کا نچلا حصہ کاٹ دو اور اوپر کا حصہ پہن لو۔ نوجوان نے ویسا ہی کیا۔ اگلی صبح بادشاہ حیران۔ اب اس کے چہرے پر تجسس تھا، غصہ کم، سوچ زیادہ۔ تیسری آزمائش، پھر کل آنا، اپنے ساتھ دوست اور دشمن دونوں ساتھ لے آنا۔ نوجوان کے لیے اس بار سب سے زیادہ مشکل سوال تھا، دوست کون، دشمن کون؟ وہ پھر گھر آیا، پھر اپنے باپ کو ساری بات بتائی۔ باپ نے کہا، بیٹا اپنی بیوی اور کتے کو لے جانا۔ نوجوان الجھن میں تھا مگر باپ پر کامل بھروسہ تھا۔ صبح دربار لگا، نوجوان بیوی اور کتے کے ساتھ حاضر ہوا۔ نوجوان نے ایک عجیب کام کیا، اپنی بیوی کو ہلکا سا مارا۔ بیوی غصے میں آ گئی اور فوراً بادشاہ کو شکایت کر دی، ساتھ ہی راز بھی کھول دیا۔ اس نے اپنے باپ کو چھپایا ہوا ہے۔ دربار میں سنسنی پھیل گئی۔ پھر نوجوان نے اپنے کتے کو مارا، لیکن کتا بھاگا نہیں بلکہ مالک کے ارد گرد گھومنے لگا، وفاداری سے لپٹ گیا۔ نوجوان نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، یہ رہا میرا دشمن، اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا، اور یہ رہا میرا سچا دوست، کتے کی طرف اشارہ کیا۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اب بادشاہ سمجھ چکا تھا، یہ معمولی عقل نہیں ہے،
اس نے حکم دیا کل اپنے باپ کے ساتھ آنا۔ نوجوان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھر آیا، باپ کو باہر لایا۔ اگلی صبح بوڑھا باپ دربار میں حاضر ہوا، کمزور جسم لیکن پروقار چال۔ بادشاہ نے سوال کیا، یہ تمام عقل تمہاری ہے؟ باپ نے سکون سے جواب دیا، حکومت عمر کے ساتھ آتی ہے، تجربہ کتابوں سے نہیں زندگی سے ملتا ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پہلی بار بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اعلان کیا، آج سے سلطنت میں کسی بزرگ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بوڑھے باپ کو اپنا مشیر بنا لیا اور نوجوان کو عزت دے کر معاف کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگ بوجھ نہیں ہوتے، وہ تجربے کا خزانہ ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ان کی ایک بات زندگی بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں وہ گھر اندھیرا نہیں ہوتا، اور جس دل میں بزرگوں کی قدر ہو وہ انسان کبھی خالی نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ بزرگ ہماری برکت ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں بزرگ ہماری برکت ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔